محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب جو مہینہ آیا ربیع الاخر، یہ غوث پاک کا مہینہ۔ بولو کس کا مہینہ؟ غوث پاک کا مہینہ، کیونکہ اسی مہینے میں پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر بولو جیلانی، ان کا وصال مبارک اسی مہینے میں ہوا۔ تو یہ ایک عجب چیز ہے کہ جو مہینہ گزر گیا وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور جو سامنے آیا وہ ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ آج کا جمعہ اتنا مبارک ہے کہ اس طرف نظر کرے تو نبیوں کے نبی والا مہینہ تھا، آج اپنی طرف نظر کرے تو ولیوں کے ولی والا مہینہ ہے۔ دعا کرو اللہ نبی اور ولی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہوئے۔ تو یہ ربیع الاخر، یہ غوث پاک کا مہینہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج ہم کو اس وقت ہم جمع ہے، کیا کام کرنا ہے؟ یہ جو جن کا میں نے نام لیا غوث پاک، سنا ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ پیرانے عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر۔ انہوں نے بغداد کی جامع مسجد، بغداد جامع مسجد، آخری نماز عشاء کی پڑھائی۔ آخری نماز کون سی پڑھائی؟ مصلی پر امام تھے، آخری نماز عشاء کی پڑھائی۔ اچھا عشاء کی نماز پڑھائی، سنت و نوافل سے فارغ ہوئے، آپ تو امام تھے بغداد کی جامع مسجد کے۔ جیسے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے پوچھا اب میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ ان کے بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب۔ کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ابھی ابھی وہ گھر پر گئے ہیں، انہوں نے آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھی ہے، ابھی ابھی گھر پر گئے۔ کہا جتنا جلدی ہوئے میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کو بلاؤ۔ جب عبد الوہاب آئے، بھائی ابا بلائے نا، ابا بلائے، تو عبد الوہاب آئے، آ کر بیٹھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جاؤ اپنے سب بھائیوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ بولو جاؤ اپنے سب بھائیوں کو بلا کر لے کر آؤ، کیونکہ آج میں نصیحت نہیں کروں گا، آج وصیت کروں گا۔ اس وقت میں تمہارے درمیان میں ہوں، اب فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ بیٹے نے کہا ابا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اب کچھ مت سنو، جاؤ سب بچوں کو جمع کرو۔ جب سب بچے جمع ہوئے، کتابوں میں لکھا کل ملا کر 40، ارے بولو کل ملا کر کتنے؟ 40 بچے جمع ہو گئے۔ اچھا سب جمع ہو گئے، شیخ عبد الوہاب آئے، ابا ابا، ابا کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا ابا سب بچے جمع ہو گئے۔ کہا سب کو ساتھ میں نہیں بھیجو، ایک ایک کو میرے پاس بھیجو، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کر کر 1 2 3 سب کو وصیت کرتے گئے۔ کتنے تھے؟ وصیت کر لی، رات کو پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3-4 دن گزر گئے، بڑے بیٹے جو تھے نا شیخ عبد الوہاب، انہوں نے سب بھائیوں کو جمع کیا، سب ملا کے 40 تھے، سب کو جمع کیا۔ کہا ہم کو لکھنا ہے ابا نے آخری وقت میں کیا وصیت کیے، سب لوگ بتاؤ بھائی تم کو کیا وصیت کی، تم کو کیا وصیت کی، تم کو کیا وصیت کی، کیونکہ 40 وصیتیں جمع ہوگی، ہم اس کو لکھیں گے اور پورے بغداد میں اعلان کریں گے کہ ہمارے ابا جب دنیا سے گئے تو 40 وصیتیں کر کے گئے۔ تو سب کو جمع کیا، تو سب بھائیوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ پہلے آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی، آپ تو بڑے ہیں شیخ عبد الوہاب، آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، سننا کیا فرمایا، سب یہاں پر دھیان رکھے کہ آپ کو کیا وصیت کی۔ تو انہوں نے فرمایا، کہا میرے ابا نے مجھے بلایا اور یہ وصیت کی، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے فرمایا کہ میرے ابا پیران پیر نے مجھے وصیت کی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید کو اپنے دل میں جما دے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ جب بڑے بیٹے نے کہا نا کہ میرے ابا نے یہ وصیت کی، توحید لا الہ، بولو آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کہا یہ وصیت کی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ہم سب کو بھی یہی وصیت کی ہے۔
یعنی 40 کے 40 کو وصیت کی تو یہی تو پھر سب کو ایک ساتھ میں جمع کر کے وصیت کیوں نہیں کر لی؟ کہ بھائی سب کو جمع کر لیتے 40 کے 40 کو. تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا میرے ابا بہت اللہ نے عقل سے نوازا تھا، کیونکہ میرے ابا کو معلوم تھا کہ میرے 40 بیٹے ہیں، کوئی کسی گاؤں میں جائے گا، کوئی کسی دیہات میں جائے گا، کوئی کسی شہر میں جائے گا، کوئی کسی قریہ میں جائے گا، کوئی کسی بستی میں جائے گا، جو جہاں جائے گا وہ لا الہ الا اللہ توحید کے کلمے کا ڈنکا بجائے گا. اس لیے سب کو الگ الگ بلا کر تو چلو ہم بھی یہ وصیت کو پھر ایک مرتبہ تازہ کریں اور آج یقین بنائیں، دل میں یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو وصیت کیا تھی؟ یا بنی یا بنی یا بنی. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے. اصل وصیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. التوحید التوحید بولو التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی نے آخری وصیت فرمائی غوث پاک نے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کو دل میں جما دو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا. تو کون کون تیار ہے یہ پہلی وصیت کے لیے؟ کیونکہ مہینہ شروع ہوا. بولو ساتھ میں بولو لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ جو ہے نا ربیع الاخر، اس میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا. پیدا کب ہوئے؟ یہ تو مہینے میں وصال ہوا ہے. پیدا کب ہوئے وہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں. ان کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا نام بولو سیدہ فاطمہ. فرماتی ہے آسمان پر رمضان کا چاند آیا، میری گود میں عبد القادر نظر آیا. بولو سبحان اللہ. یعنی آسمان پر رمضان کا چاند. اور آپ کو معلوم ہے جب آسمان پر رمضان کا چاند آتا ہے سب لوگ مغرب کی نماز اور اس کے بعد عشاء اور اس کے بعد تراویح اور کل سحری، یعنی سارے لوگ رمضان کی تیاری رمضان کی تیاری رمضان کی تیاری. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میرے گود میں بیٹا آیا، نام عبد القادر رکھا. اور ماں کیا بولتی معلوم؟ ماں کا نام بتایا میں نے. کیا سیدہ کیا فرماتی معلوم ہے؟ میرا بیٹا پیدا ہو گیا، دودھ پیوے ماشاءاللہ، مگر سحری سے افطاری تک دودھ نہیں پیے. ماں کہے میں لاکھ کوشش کروں مگر سحری سے افطاری تک میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہ پیے. ہاں افطاری سے سحری تک دودھ پیے. یعنی ماں سیدہ فاطمہ کہتی میرے اللہ کی قسم یہ امت کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی. بولو کون؟ شیخ. محبت کرتے ہو؟ کون کون غوث پاک سے محبت کرتا؟ اگر کرتے ہو تو ایک ساتھ میں بول دو نا غوث پاک کا دامن. آواز سے بولو نا غوث پاک کا دامن.